السلام علیکم دوستو، ایک جہاز سنسان صحرا سے گزر رہا تھا۔ اس میں بیٹھے 5 لوگ اپنی زندگی کا ایک حسین اور یادگار سفر طے کر رہے تھے۔ زمین پر موجود جنگل کی زندگی اور ویران ریگستان کے دلچسپ نظارے آسمان سے دیکھنا واقعی ان کے لیے حسین ترین لمحات بنتے جا رہے تھے، مگر جلدی ان کے یہ حسین لمحات بدترین لمحات میں بدل گئے۔ جہاز میں اچانک خرابی پیدا ہوئی اور پائلٹ کو سنسان اور ویران صحرا میں جہاز کو کریش لینڈنگ کروانا پڑی۔ اس کے بعد ان 5 لوگوں کے ساتھ کیا ہوا، کیسے شکاری جانوروں کے صحرا میں انہوں نے اپنا وقت گزارا اور کیسے یہ موت کے منہ سے واپس آئے، یہ سب کچھ آپ جاننے والے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ دوستو، ساؤتھ افریقہ میں ایک سنسان صحرا موجود ہے جس سے کالہاری ڈیزرٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ صحرا تقریباً 9 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کے ایریا پر پھیلا ایک خطرناک صحرا ہے، جبکہ یہ دنیا کا 6واں بڑا صحرا ہونے کا اعزاز بھی رکھتا ہے۔ اس صحرا میں تقریباً 320 مختلف قسم کی وائلڈ لائف آباد ہیں۔ ان میں کچھ شکاری جانور بھی موجود ہیں جن میں شیر، چیتا، جنگلی کتے اور افریقن ہاتھی جیسے جانور شامل ہیں۔ یاد رہے کہ یہ شکاری جانور اپنے علاقے میں کسی بھی انسان کی موجودگی ہرگز برداشت نہیں کرتے۔ یہ صحرا اتنا بڑا ہے کہ اس سے ساؤتھ افریقہ کے 3 بڑے ملک کور کرتے ہیں، جن میں بوٹسوانا، نمیبیا اور ساؤتھ افریقہ شامل ہے۔ بوٹسوانا کے پاس کالہاری صحرا کا ایک بہت بڑا حصہ موجود ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ بوٹسوانا کی دارالحکومت گیبرونے میں ایک کمپنی کی ڈائریکٹر جن کا نام کارل ڈو پلیسس تھا، انہوں نے ایک پرائیویٹ جہاز بک کیا۔ وہ اپنے دوستوں کو کالہاری ڈیزرٹ کے دلچسپ نظاروں سے لطف اندوز کرواتے ہوئے 600 کلومیٹر کی دوری پر واقع ماؤن نامی ایک گاؤں میں لے کر جانا چاہتے تھے۔ ان کی اس ٹرپ کا مقصد ایڈونچر کے ساتھ ساتھ بزنس معاملات پر بھی ڈسکشن کرنا تھا۔ اس دلچسپ سفر میں ان کے دوست مائک نکولک اور ان کی بیوی لینڈ نکولک کے ساتھ ساتھ نیب گرورک اور ایک پائلٹ کوسٹا مارکونڈیناٹس بھی تھے۔ یہ 5 لوگ جس جہاز میں سفر کرنے والے تھے اس کا ماڈل سیسنا 414 تھا۔ یہ 5 دوست اپنے سفر کے لیے کافی پرجوش ہو کر جہاز میں سوار ہوئے اور کچھ ہی دیر بعد جہاز نے ٹیک آف کر دیا۔ جہاز کالہاری ڈیزرٹ کے اوپر سے ہوتا ہوا اپنی منزل ماؤن گاؤں کی جانب گامزن تھا۔ یہ سفر تقریباً 2 گھنٹے کا تھا، مگر 1 گھنٹہ گزرنے کے بعد لینڈ نکولٹ کی نظر جہاز کے پر پڑی جہاں سے آئل لیک ہو رہا تھا۔ پہلے تو اس نے اسے اگنور کر دیا، مگر جب اس کی نظر دوبارہ اس پر پڑی تو اس نے گھبراتے ہوئے یہ بات اپنے شوہر مائک نکولک سے شیئر کر دی۔ جب جہاز کے پائلٹ کوسٹا کو اس بات سے آگاہ کیا گیا تو پائلٹ نے جہاز کا وہ انجن بند کر دیا جہاں سے آئل لیک ہو رہا تھا۔ پائلٹ نے ایک انجن بند کرنے پر کچھ زیادہ سیریس نہیں لیا کیونکہ ابھی بھی جہاز کا ایک انجن چل رہا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ افریقن صحرا میں گرمی کافی شدید ہوتی ہے، جس وجہ سے وہاں کی ہوا خشک اور پتلی ہوتی ہے، اس لیے صحرا کے اوپر سے گزرتے وقت سیسنا 414 کو اپنا بیلنس برقرار رکھنے کے لیے دونوں انجن کو آن رکھنے کی اشد ضرورت تھی۔ چونکہ ایک انجن بند ہو چکا تھا، اس لیے اب جہاز اونچائی پر جانے کی بجائے نیچے کی جانب آتا جا رہا تھا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے پائلٹ نے پریشانی میں گیبرونے کنٹرول ٹاور سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر پائلٹ کی قسمت نے اس کا ساتھ نہ دیا اور کالہاری ڈیزرٹ کی بیچوں بیچ ریڈیو نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا۔ اب جہاز میں موجود 5 لوگوں کی زندگی بچانے کا صرف ایک ہی آپشن بچا تھا کہ جہاز کو خود ہی کسی سیدھی جگہ پر لینڈ کروا لیا جائے۔ پائلٹ نے جب نیچے کی جانب دیکھا تو اسے جھاڑیوں اور چٹانوں کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ کوسٹا پائلٹ کسی بھی صورت اپنے دوستوں کو کھونا نہیں چاہتا تھا، لہذا پائلٹ نے اپنے دوستوں کو بریس پوزیشن میں بیٹھنے کو کہا اور پھر جہاز کو کالہاری ڈیزرٹ میں جھاڑیوں کے درمیان ہی کریش لینڈ کروا دیا۔ کریش لینڈنگ کے بعد جب سب دوستوں کو کچھ ہوش آیا تو ان کے آس پاس صرف آگ اور دھواں ہی دھواں تھا۔ لینڈ نکولٹ کا ہاتھ بری طرح سے جل چکا تھا، جبکہ نیب گرورک کو سانس لینے میں کافی دشواری ہو رہی تھی۔ اس کے علاوہ باقی 3 دوست بھی کافی حد تک جل کر زخمی ہو چکے تھے۔ ان 5 نے ایک دوسرے کی مدد سے خود کو جہاز سے باہر نکالا اور درخت کے ساتھ ٹیک لگائے سکھ کا سانس لینے لگے۔ ابھی انہوں نے سانس ہی بھرا تھا کہ جہاز سے لیک ہونے والے فیول نے آگ پکڑ لی اور ایک دھماکے سے پورا جہاز جل کر تباہ ہو گیا۔ یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ زیادہ تر جہازوں میں ایک ایمرجنسی ٹرانسپونڈر ہوتا ہے جو جہاز کا ریڈیو خراب ہونے کی صورت میں جہاز کی لوکیشن خود بخود ہی کنٹرول ٹاور تک پہنچا دیتا ہے۔ جب کوسٹا پائلٹ نے اپنے دوستوں کو یہ بتایا کہ جہاز میں ایمرجنسی ٹرانسپونڈر موجود ہی نہیں ہے تو یہ سن کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ اب مطلب صاف تھا کہ اتنے بڑے اور جنگلی جانوروں سے بھرے کالہاری ڈیزرٹ میں یہ 5 لوگ گم ہو چکے ہیں جن کا رابطہ اب باہر کی دنیا سے بالکل ختم ہو چکا ہے۔ کالہاری ڈیزرٹ میں یہ 5 دوست اب ایک ویران حصے میں پھنسے ہوئے تھے جہاں نہ تو ان کے پاس پینے کے لیے کچھ تھا اور نہ ہی کھانے کو،
چونکہ 2 دوست بری طرح سے جل بھی چکے تھے، اسی لیے ان کا جلد از جلد ہسپتال پہنچنا بھی نہایت ضروری تھا۔ اب یہ سب صرف اسی امید پر درخت کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے کہ جلدی کوئی ریسکیو ٹیم ان تک پہنچے گی اور انہیں اس ویران صحرا سے نکال کر باہر لے جائے گی۔ لیکن حقیقت میں ریسکیو ٹیم بھی تب ان تک پہنچی جب ان کو معلوم ہوتا کہ یہ لوگ کالہاری ڈیزرٹ میں پھنسے ہوئے ہیں، اور بغیر لوکیشن معلوم کیے ریسکیو ٹیم ان کو ڈھونڈنا شروع بھی کرتی تو ان تک پہنچتے پہنچتے کئی ہفتے لگ جاتے۔ درخت کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے یوں ہی دن گزر گیا اور رات ہونے لگی۔ ان لوگوں نے رات گزارنے کے لیے کچھ لکڑیاں جمع کی اور آگ لگا کر بیٹھ گئے۔ ساری رات انہیں خطرناک شکاری جانوروں کی آوازیں سنائی دیتی نہیں، مگر شاید وہ جلائی جانے والی آگ ہی تھی جس نے انہیں شکاری جانوروں سے بچائے رکھا۔ دوست صاحب صبح ہو چکی تھی اور ان 5 دوستوں کو کالہاری ڈیزرٹ میں دوسرا دن بھی ہو چکا تھا، مگر اب تک انہیں کوئی بھی تلاش کرنے نہ آیا۔ اب ان 5 کی حالت کافی زیادہ خراب ہو چکی تھی، پیاس سے ان کے گلے خشک ہو چکے تھے اور بھوک نے تو جیسے ان کو مار ہی ڈالا تھا۔ صبح ہوتے ہی انہوں نے جھاڑیوں کے پتوں پر پڑنے والی اوس سے اپنی پیاس بجھانے کی کوشش شروع کر دی۔ ابھی وہ اسی کوشش میں مصروف تھے کہ سورج نکلنے لگا اور پتوں پر پڑی اوس بھی خشک ہو گئی۔ اسی دوران ان کے اوپر سے ایک جہاز گزرنے لگا۔ انہوں نے فوراً آگ جلا کر اور آوازیں دے کر مدد مانگنا شروع کی، مگر جہاز کافی اونچائی پر تھا جس سے ان کی یہ امید بھی ضائع چلی گئی۔ اب وہ سب پریشانی کے عالم میں ایک ساتھ بیٹھے سوچ رہے تھے کہ یا تو اب ہم جلدی بھوک پیاس سے مر جائیں گے یا پھر کسی جنگلی جانور کا شکار بن جائیں گے۔ اسی دوران کمپنی کا ڈائریکٹر کارل اور جہاز کے پائلٹ کوسٹا نے اس خطرناک اور تپتی دھوپ والے صحرا میں مدد ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اب ان کے پاس خود ہی مدد ڈھونڈنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ لہذا کارل اور کوسٹا اپنی زخمی دوستوں کو وہیں چھوڑ کر مدد کی تلاش میں نکل پڑے۔ اب تک دوسرا دن بھی ڈھلنے والا تھا اور مائک کی حالت بھی پورے دن کی شدید گرمی کے باعث پہلے سے زیادہ بگڑ چکی تھی، جبکہ دوسری طرف کوسٹا اور کارل کو بھی گرم صحرا اور جنگلی جانوروں کے بیچوں بیچ پورا دن چل چل کر کسی انسانی مدد کی تلاش نہ مل سکی تھی۔ دوسرا دن بھی ختم ہوا اور رات ہونے لگی۔ رات کو اچانک بارش ہونے لگی، مگر یہ بارش بھی چند لمحوں کے لیے ہی ہوئی اور پھر رک گئی، جس وجہ سے ان 5 میں سے کوئی بھی اپنی پیاس نہ بجھا سکا۔ پائلٹ کوسٹا اور کارل ابھی تک مدد کی تلاش میں رواں دواں تھے۔ وہ مایوسی کی حالت میں بھوک اور پیاس سے چکراتے ہوئے گھنے جنگل میں چلے جا رہے تھے کہ اچانک انہیں ایک ایسا درخت نظر آیا جس کی سوراخ میں رات ہونے والی بارش کا کچھ پانی جمع تھا۔ یہ پانی بس اتنا تھا کہ ان دونوں نے مشکل سے تھوڑا تھوڑا پی کر خود کو حوصلہ دینے کی کوشش کی۔ اب تک کالہاری ڈیزرٹ میں انہیں 4 دن گزر چکے تھے اور ان 4 دنوں میں سب کے سب ہمت ہار کر موت کے کافی قریب پہنچ چکے تھے۔ کارل اور پائلٹ کوسٹا ابھی تک مسلسل مدد کی تلاش میں چلے جا رہے تھے۔ ان کی قسمت اچھی تھی کہ وہ ابھی تک کسی جنگلی جانور کی خوراک نہیں بنے تھے۔ 5واں دن ڈھلنے والا تھا کہ کارل اور کوسٹا کو دور ایک چھوٹا سا ہٹ بنا دکھائی دیا۔ جب وہ تھوڑا قریب پہنچے تو یہ دیکھ کر ان کی جان میں جان آ گئی کہ وہ واقعی ایک ہٹ تھا اور لگ رہا تھا کہ جیسے اس ہٹ میں کوئی انسان بھی موجود ہو۔ جب وہ اس ہٹ کے اندر گئے تو اندر ایک عورت موجود تھی۔ ان دونوں نے سب سے پہلے پانی مانگ کر اپنی پیاس بجھائی اور ریڈیو کے ذریعے کنٹرول ٹاور رابطہ کر کے اپنی بگڑتی حالت اور موجودہ جگہ کے بارے میں بتانے لگے۔ کنٹرول ٹاور نے ان کو بتایا کہ وہ پہلے بھی کالہاری ڈیزرٹ میں ان کو تلاش کر چکے ہیں، مگر وہ شاید کسی دوسرے حصے میں ان کو ڈھونڈ رہے تھے۔ 6 دن کی صبح جب سب اٹھے تو وہ موت کے منہ تک پہنچ ہی چکے تھے کہ اچانک سے انہیں ہیلی کاپٹرز کی آواز سنائی دینے لگی۔ یہ وہ آواز تھی جس نے انہیں ایک نئی زندگی عطا کی تھی، کیونکہ ریسکیو ٹیم ان کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ ٹیم نے فوراً ان تک پہنچ کر سب سے پہلے تمام لوگوں کو پانی پلایا اور کچھ کھانے کو دیا۔ اس کے بعد انہیں ہسپتال پہنچایا گیا اور جب حالت بہتر ہونے پر ان 5 دوستوں کا انٹرویو لیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ اگر اس دن کارل اور پائلٹ کوسٹا مدد ڈھونڈنے نہ جاتے تو شاید آج ہم اس دنیا میں موجود نہ ہوتے۔ یقیناً آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ خدا حافظ۔